يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مکمل زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، اور اس طریقے کو ہم سب شریعت کہتے ہیں. شریعت نام ہے اس چیز کا جو اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق پورا کیا جائے. اس کو کہتے ہیں شریعت. شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو. آسانیاں ہیں، اتنی آسان ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے اندر سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، محبت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں ہیں، وعدے ہیں. آج میں اور آپ پورے دنیا کا سروے کریں، اور بہت سارے لوگ الگ الگ اعتبار سے سروے کر رہے ہیں. پرسوں میں پڑھ رہا تھا نیوزی لینڈ کے اندر، نیوزی لینڈ میں پرسوں اپنی خوشی سے مرنا، جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں خودکشی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سوسائڈ. تو پرسوں نیوزی لینڈ کے اندر یہ قانون بنا کہ اگر کوئی خوشی سے مرنا چاہے تو وہ مر سکتا ہے. نیوزی لینڈ کی بات میں کر رہا ہوں. پرسوں 1-2 ہفتے ہو گئے اس کو. اس سے پہلے آسٹریلیا میں اور ناگالینڈ نہیں، یورپین کنٹریز کے اور 2-3 ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. مجھے اصل جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر سکون بہت ہے. اللہ نے مجھ کو، آپ کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے میں اطمینان ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں. کتنے ایسے قلعے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر جہاں پر لوگ جا کر خودکشیاں کرتے ہیں، تو اس کو حکومت نے، گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. اوپر چڑھ نہیں سکتے آپ، فلاں جگہ پر جا نہیں سکتے آپ، فلاں راستہ بند ہو گیا. کیوں؟ تو وہاں پر لوگ جا کر کیا کر رہے تھے؟ خودکشی کر رہے تھے. قلعے پر سے چھلانگ لگا کر لوگوں نے خودکشی کری. تو قلعے کا راستہ ہی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جس کے اندر میں نے تذکرہ کیا پرسوں، نیوزی لینڈ کے اندر یہ قانون بنایا گیا کہ آپ خوشی خوشی کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ، ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ وغیرہ کروا لو، اور ڈاکٹر کے سامنے دستخط وغیرہ کر لو، اور اس سے کہو کہ میں اپنی خوشی سے کیا کر رہا ہوں؟ اپنی جان دے رہا ہوں. تو اس کو چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ، ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. کتنے جگہوں پر تو باضابطہ ایسی جگہ بنائی گئی کہ یہاں سے خودکشی آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ چھلانگ لگا دو، کود جاؤ اور آپ انتقال کر جاؤ. تو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں.
اور لوگ اس پریشانی کا حل، اس ڈپریشن کا حل خودکشی میں تلاش کر رہے ہیں۔ کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ خودکشی میں، جبکہ اگر مرنے والوں کو یہ پتا ہو کہ اصل حالات تو مرنے کے بعد میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اصل حالات کب ہے؟ موت کے بعد ہے۔ اصل عذاب موت کے بعد ہے، اصل سزا تو موت کے بعد ہے۔ یہ تکلیف تو ختم ہونے والی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، وہ تکلیف تو لامحدود ہے۔ تو لوگوں کو اگر پتا ہو کہ خودکشی کے بعد اور مرنے کے بعد میں اصل حالات ہے، تب تو وہ کبھی زندگی میں خودکشی کا سوچے گا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرے گا۔ عرض کر رہا تھا شریعت بہت آسان، اس کے اوپر چلنا آسان، اس کے اندر چلنے میں آسانیاں، اس کے اوپر جو چلتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ میرے آپ کے جو رواج بنے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہمارے اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں اور ہمارے اپنے کلچر کے اندر رہنے کے لیے جو قانون بنائے ہیں الگ الگ، ہمارے اپنے لوگوں کی دیکھا دیکھی، یہ رواج مجھ کو آپ کو اصل میں پریشان کرتے ہیں، یہ رسم مجھ کو آپ کو پریشان کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی کہ نہیں تمہارا طریقہ نہیں چلے گا، اس کے اندر اللہ کا حکم چلے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ اتنی پریشانیاں میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کاروبار کر رہے کسی کو قرض دیا، شریعت کہتی ہے لکھو اس کو، کیا کرو؟ لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے دونوں کے درمیان میں اب لکھا پڑھی ہونی چاہیے۔ پہلے بزرگ لوگ کہتے تھے نا 100 بقا 1 لکھا، بات صحیح تھی۔ کسی کو قرض دیا تو اس کو لکھو، کسی سے قرض لیا تو اس کو لکھو، کوئی کاروبار کر رہے ہو تو اس کو لکھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرانہ دکان کے اندر اگر کوئی سکسیس رہا ہے مارکیٹ کے اندر تو کون سی برادری کے لوگ، کون سی کمیونٹی کے لوگ؟ بنی ہے لوگ، ہیں سب مارواڑی ہے، سندھی ہے، یہ لوگ کرانہ دکان کے اندر کیا ہے؟ سکسیس ہے۔ اور ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں چکٹ دھندا ہے، کرانہ دکان کا باریکی کا دھندا ہے، اور چارہ نہیں اس کے اندر مل رہے، آٹھا نہیں اس کے اندر مل رہے، روپیہ اس کے اندر مل رہا ہے، تھیلے کے پیچھے صرف تھیلا پروفٹ میں بچ رہا ہے۔ کیا بچ رہا ہے؟ بوری کے پیچھے کیا بچ رہی ہے؟ صرف بوری بچ رہی، پوری شکر ایسی کیا ہو گئی، چلی گئی۔ نفع میں کیا ملا؟ تو کیا ملا؟ یہ ایک تھیلا۔ یہ کیوں سکسیس ہوئے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ان کے پاس میں لکھا پڑھی کا نظام بہت سخت ہے، ان کے پاس میں باضابطہ ایک منیم ہوا کرتا ہے، یہ لکھا پڑھی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور یہ زور دینا ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا، کسی بھی قوم کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس شریعت کے اوپر عمل کرے گا، اللہ اس کو دنیا کے اندر ضرور کامیاب کرے گا۔ سب سے پہلے دنیا کا مسئلہ ہے نا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ظلم کے ساتھ کبھی حکومتیں نہیں چلا سکتی، کبھی نہیں چل سکتی ظلم کے ساتھ حکومت، چاہے پھر وہ ایمان والے کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ ایمان والے کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک ان سے حکومتوں کو کیا کر لے گا؟ چھین لے گا۔ اور تاریخ اس کی گواہ ہسٹری ہے، پیچھے پڑی ہوئی ہے، مغلیہ سلطنت پڑی ہوئی ہے، نظام حکومت پڑی ہوئی ہے، اور سلطنت عثمانیہ پڑی ہوئی ہے، خلافت بنو عباسیہ پڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ آئے پرانے دور میں، وہ روم کی طاقت آئی، فارس کی طاقت آئی، روس کی طاقت آئی، ابھی حال ہی میں سپر پاور طاقت جس کو کہتے ہیں امریکہ کی، وہ طاقت آئی۔ تو ظلم کے ساتھ میں کوئی بھی ہو، چاہے ایمان والے ہو، وہ حکومتیں نہیں چلا سکتی، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ میں اگر حکومت کرنے والے اللہ کے غیر بھی ہیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں، تب بھی اللہ ان کو حکومتوں کے اندر بڑھاتا رہے گا۔ کیوں؟ تو دنیا کا جو نظام چلے گا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلے گا۔ اس کے اوپر عمل کرنے والا اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ نے ضابطہ بنا لیا، اس ضابطے کے اندر جو آئے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔
لیکن اس ضابطے کو جو توڑے گا چاہے پھر وہ اللہ کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گی۔ اللہ نے اصول بنائے، جو اس شریعت کے اندر چلے گا سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ آپ دیکھو جا کر باہر آپ کو ٹریفک پولیس بہت کم ملے گی، وہاں پر آپ کو مرڈر کیس بہت کم ملے گی۔ کیوں؟ تو باہر کی کنٹریاں، باہر کے ملک اور باہر کے دوسرے جو دیش ہے وہ شریعت کے اوپر پورا پورا عمل پیرا ہے، جبکہ اللہ کے غیر اللہ کو نہیں مانتے۔ سچائی ان کے پاس میں ہے، امانت داری ان کے پاس میں ہے، دیانت داری ان کے پاس میں ہے، صداقت ان کے پاس میں ہے، عدل و انصاف ان کے پاس میں ہے۔ چاہے ان کا اپنا منتری ہو، چاہے ان کا اپنا صدر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ان کا اپنا پردھان منتری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے پاس میں قانون سب کے لیے برابر، ظلم نہیں ہوگا اس کے اندر، عدل و انصاف کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وکیل بکیں گے نہیں، ججز بکیں گے نہیں، عدل و انصاف پر حکومتیں ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ پاک دنیا میں عزتیں دے رہا ہے، وہ دنیا میں ترقی کر رہے اور قوموں سے آگے نکل رہے، لیکن اللہ پاک نے ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے۔ ایمان والا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ تو میں نے کہا نا، ہم اپنے بنائے ہوئے رسم اور رواج اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری مان کر آئے، اللہ کی ماننے میں پوری زندگی ہے، پوری زندگی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کھانا میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کھائیے، اس کے اندر حرام نہ ہو، اس کے اندر شک شبے والا نہ ہو، اس کے اندر کسی کا حق مار کر نہ ہو، اس کے اندر کسی کے اوپر ظلم کر کے نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں لباس یہ میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق پہنے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لباس پہنے، میں نے جیسا حکم دیا ویسا یہ پہنے۔ اللہ چاہتے کہ یہ بندہ چل رہا ہے تو اس کا چلنا میرے حکم کے مطابق ہو۔ ہم چاہتے کہ نہیں میرے پیرے، میں جیسا دل میں آیا ہوں ویسا چلوں گا۔ وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے اپنا کیا کر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، طہارت کر رہا تھا، تو کسی غیر نے آ کر اس کو کہا رہے ادھر منہ کر کے تم کیوں رخ کر کے پیشاب کر رہے ہو، تمہارے اس میں تو منع ہے، یہ تو گناہ ہے۔ غیر آ کر کیا کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ نہیں بھائی ادھر پیشاب نہیں کرتے، تمہارا تو ادھر قبلہ ہے۔ تو مسلمان کا جواب بہت دلچسپ تھا، تم کو کیا کرنے کا، قبلہ ہمارا، ہم کچھ بھی کریں گے۔ قبلہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم تو کچھ بھی کریں گے۔ تو پیر ہمارے ہیں، میرے اپنی دل کی مرضی، میں کیسا بھی چلوں گا، بھاگوں گا، دوڑوں گا، زمین پر پٹک پٹک کر چلوں گا۔ قرآن کریم نے منع فرمایا کہ نہیں پٹک کر نہیں چل سکتے، پیر اکڑ کر نہیں چل سکتے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں تکبرانہ چال کے ساتھ میں مت چلو، زمین میں عاجزی کے ساتھ میں چلو، اللہ کا بتایا ہوا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو گھر بنائے گا، تیرا گھر بنانا بھی کیسا رہے گا، تعمیرات بھی میرے حکم کے مطابق ہو۔ تو کھیتی کرے گا، تیری کھیتی کرنا بھی میرے حکم کے مطابق، تمہارے اپنے بتائے ہوئے طریقے نہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں، میرے حکم کے مطابق کرو گے تو میرے حکم کو پورا کرنے میں آسانی بھی ہے، سکون بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، کامیابیاں بھی ہے، عزتیں بھی۔ اللہ کا حکم پورا ہوگا، کیوں تو اللہ چاہتے ہیں کہ زمین میری ہے تو اس کے اوپر میری چلے، زمین میری ہے تو اس کے اوپر کس کی چلے، اللہ کی چلے گی، اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا ارادہ پورا ہوگا۔ ہاں جو نہیں کرے گا تو اللہ پاک پھر اس کے ساتھ میں کامیابی ناکامی، اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ ناکام کر کے رکھ دیں گے، اللہ عزت نہیں دیں گے۔ آج جو ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہماری اپنی گھریلو جو زندگی ہے جس کے اوپر ہماری اپنی کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے، ہماری اپنی معاشرتی زندگی، میاں بیوی والی، بچوں والی، والدین والی، ہماری اپنی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کے کیا کیا احکامات ہیں، میں اور آپ عمل پیرا ہی نہیں اس کے اوپر، ہم عمل ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر، اللہ کا حکم ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا آ رہا ہے۔
بچے کی شادیاں ہو رہی ہے تو پھر وہی ماں باپ بھی وہیں پر رہ رہے، بچے بھی وہیں پر رہ رہے، بہو بھی وہیں پر رہ رہی، بہو ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، ساس سسر بہو کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں، نند بھی بہو کی مالکن بنی ہوئی ہے، دیور بھی بھابھی کے ساتھ میں اپنا پورا اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے، ٹائم وقت بھی گزار رہے، چائے بھی بنانے لگا رہے، کھانا بھی کھلانے لگا رہے، کپڑے بھی دھلوانے لگا رہے۔ یہ ہمارا معاشرتی جو نظام ہے یہ میرا آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ رواج ہے، یہ چلتے آ رہا ہے، جبکہ اس کے اندر اللہ کے احکامات ہیں۔ شریعت کے اندر جوائنٹ فیملی جو سسٹم ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت چاہتی ہے تمہاری کچن الگ الگ ہو، بھلے سے تمہارا اپنا کاروبار ایک ساتھ میں چلتا رہے، تمہاری اپنی ساری چیزیں، لیکن تمہارے اپنی کچن الگ الگ ہو۔ جب تک ساس سسر خدمت کے محتاج نہیں ہے اس وقت تک وہ اپنی بہو سے خدمت نہ لے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم بیٹی بول کر لاتے بہو کو، کیا بول کر لا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جیسی چاہیے۔ عورتوں میں باتیں چلتی ہے نا، اور سسرے صاحب بھی ذرا مزیدار ہے تو وہ بھی بولتے اپنے کو، یہ کہ بیٹی ایک کوئی شادی ہو گئی اور ابھی اپنے گھر میں آ رہی، کیا ہو گیا، بیٹی بول کر لاتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ میں سلوک بہو کے جیسا بھی نہیں کرتے۔ میں اکثر بولتا ہوں کیا بول کر لا رہے ہیں، بیٹی، اور سلوک کس کے جیسا نہیں ہو رہا ہے، بہو کی طرح بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے گھر ماشاءاللہ ہوتے وہاں پر بیٹیوں سے زیادہ بہو کو عزت دی جاتی ہے، بیٹیوں سے زیادہ اکرام کیا جاتا ہے، لیکن یہ نمک کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ نمک کے برابر، ان کی تعداد کم ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے، میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑی نکاح میں گیا، حضرت نے کہا کہ میں نکاح میں بیان کر کے فارغ ہو گیا تو مجھ سے وہ صاحب جن کے بچے کے نکاح میں گیا تھا، وہ صاحب کہنے لگے مولانا میں نے اپنے اس بچے کا نکاح کروایا ہے اور اس کے لیے میں نے الگ سے ایک گھر بنایا ہے، اب اس کی جو رخصتی ہوں گی اس کی بیوی کی اسی گھر کے اندر ہوگی، اسی گھر کے اندر ہوگی، اور یہ وہیں پر رہیں گے، اور ہم 8 دن میں 10 دن میں جب ہمارا اپنا دل چاہے گا اس کے پاس میں جا کر رہیں گے، وقت گزاریں گے، اس سے اپنے ملیں گے۔ تو مولانا کہنے لگے میں نے اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں چبائی، کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے تو اتنا اونچا عمل جو شریعت کا اہم ترین عمل ہے اس کے اوپر عمل کیا، یہ تو بڑے بڑے اللہ والوں کے اور دیندار لوگوں کے ذہنوں میں بھی بات نہیں آتی۔ وہ کہنے لگے صاحب، حالانکہ وہ اتنے اچھے خاصے دیندار نہیں تھے، پینٹ شرٹ والے تھے، وہ صاحب کہنے لگے یہ مشورہ میرا نہیں تھا، یہ مشورہ میری بیوی کا تھا، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے اپنی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی آنے والی بہو کو میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہمارے اپنے وجہ سے ہماری اپنی بہو کو کوئی تکلیف ہوگی تو اس کے اندر ہماری اپنی بیٹی کی زندگی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے اپنے دونوں کی، ابھی تو ہم محتاج نہیں ہیں کسی کی، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو سنبھال سکتے، ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے، اور ہم گھر کا سارا کاروبار چلا سکتے، کھانا پکانا، کپڑے وغیرہ دھونا، گھر کی صاف صفائی، یہ میں اطمینان سے کر سکتی ہوں۔ ہم ہماری اپنی وجہ سے ہمارے اپنی بچوں کی زندگی یا ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا بناتے ہیں، الگ سے مکان بناتے ہیں، وہ ان کا رہے، ہم اپنا رہیں گے۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں، یہ توڑنے والے بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ توڑنے والے بات ہے۔ ایسا کیسا ہے، تم تو ابھی سے توڑ کے پھینک رہی۔ ہمارے پاس میں ہو رہے ہیں، بچے الگ ہو رہے ہیں، لیکن کب ہو رہے ہیں؟ گالی گلوچ کر کے، جھگڑے کر کے، دلوں میں دراڑیں لا کر، دلوں میں دشمنیاں لا کر، یہ سلوگن سن کر کہ میرے جنازے میں آنا نہیں آ، اب گھر سے نکلا نا، اب گھر میں گھسنا نہیں آ، تو کیسا گھستا میں دیکھتا۔ یہ ہمارے اپنے سلوگن ہیں، یہ نعرے ہمارے۔ بہو کو بھی بول دیے کہ تو نے آج کے بعد ہمارے گھر میں آنا نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ پیار محبت کے انداز میں ہی، پیار محبت کے طریقے سے میں اور باتوں کو سمجھتے اور شریعت کے حکم کے اوپر عمل کرتے، اور سنت کے مطابق میں اور آپ اپنی اپنی کیچن الگ کرتے۔ گھروں میں ایک طوفان بدتمیزی ہے، ہم گھروں کی بے دینی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دین دے کر گئے مجھ کو، آپ کو خوبصورت دین۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کس سے کیا؟ باقرہ سے، سیبہ سے، کنواری لڑکی سے کیا، مطلقہ سے کیا، بیوہ سے کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے عمر دراز عورت سے نکاح کیا۔ کس سے نکاح کیا؟ عمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری سے کرتے؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی دیکھو
کنواری سے کرتے. کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی بیوی سے میرے بچے, میری بیوی کا انتقال ہوا, میں نے سوچا کہ میں کنواری لاؤں گا تو وہ میرے بچوں کو سنبھال نہیں سکیں گے, اس کے پاس میں ایکسپیرینس نہیں رہے گا, تجربہ نہیں رہے گا, اس لیے میں نے عمر دراز عورت سے نکاح کیا, مطلقہ عورت سے, بیوہ عورت سے, اس کے پاس میں تجربہ ہو, میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی. خوبصورت دین تھا, خوبصورت معاشرت تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ میں میرے شوہر کے پاس میں نہیں رہنا چاہتی. اللہ کے نبی نے سمجھا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں رہنا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں اس سے. کیا آ گئی ہوں؟ تنگ آ گئی ہوں. قربان جاؤ صحابہ پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر اللہ کے نبی نے منایا, اصرار کیا. تو اصرار جب بہت زیادہ ہوا تو وہ صحابیہ جو تھی, وہ خاتون جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا پھر آپ رائے دے رہے ہیں؟ کیا کریں آپ کا حکم ہے یا پھر آپ کی رائے؟ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر, آپ کی رائے ہے تو مجھے آپ کی رائے پر عمل نہیں کرنا ہے, مجھے اسی چھٹی کروا دیں. اللہ کے نبی چھٹی کروا دی. خوبصورت زندگی تھی, سیدھی سادی گھریلو زندگی تھی. فخر و فاقے گھر کے اندر آتے, بیوی ہنس کر مسکرا کر شوہر کا استقبال کر دیا, آئیے کوئی بات نہیں ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے, پارٹ آف لائف ہے, زندگی کا ایک حصہ ہے, چلتے رہیں گا, اپ اور ڈاؤن ہوتے رہیں گا. کبھی پیسہ آئے گا, کبھی غریبی آئے گی, کبھی فقیری آئے گی, کبھی مالداری آئے گی, کبھی نئے کپڑے آئیں گے, کبھی پیون لگا کر پہننا پڑے گا, کبھی بریانی کھانا پڑے گی, کبھی سوکھے ٹکڑوں کو اپنا نمک کے پانی میں بھگو کر کھانا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں, آئیے. ہمارے جیسے جھگڑے نہیں تھے ان گھروں کے اندر, یہاں پڑے رہتا, 8 دن سے باہر نکلتا نہیں, کام کو جاتا نہیں, کام ڈھونڈتا نہیں, پیسے لاتا نہیں, پھر فون, پھر ساس اور سسرے پورے آ گئے اپنا بٹاؤ بیٹھک. بیٹھک تو بہت بیٹھتی اپنے پاس میں, جھگڑے شروع. آگے شور, فخر و فاقہ ہے, 2 دن کا 1 دن کا فاقہ ہے, آئیے کوئی بات نہیں. رات میں اپنا سکون کے ساتھ میں زندگی گزر گئی, رات گزر گئی. صبح میں گئے, پھر خالی ہاتھ واپس آئے. تیسرے دن گئے تو جاتے وقت میں بیوی نے اپنا الوداع کیا, السلام علیکم فی امان اللہ. وہ تھوڑے دور گئے, وہ نیم کے جھاڑ سے وہاں سے واپس بلا, ادھر آؤ. تو شوہر واپس آئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے اپنے گھر کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے. کتنے دن کا فاقہ سمجھتا آپ نے؟ سمجھتا کیا فاقہ کس کو بولتے؟ تو فاقہ بولتے 3 دن سے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ نہیں جانا, نہ روٹی کا نہ چاول کا, اس کو بولتے فاقہ, نہ سوکھا ٹکڑا. 3 دن کا فاقہ ہے ہمارے اپنے گھر کے اندر. اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس فاقے سے تنگ آ کر, میرے اداس چہرے کو تم دیکھ کر, میری بھوک کی کیفیت کو تم دیکھ کر, اور ہمارے اپنے بچوں کی بھوک سے تڑپنے کے اور رونے کے دیکھ کر تم ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام کمائی کا لقمہ لا لو اور وہ ہمارے اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر ڈالو. ایسا مت کرنا. ہم 4تھے دن کا بھی فاقہ کر لیں گے, لیکن حرام نہیں لانا, حلالی لانا. کیسا لانا؟ خوبصورت زندگی تھی, صاف ستھری زندگی تھی, میاں بیوی کے درمیان میں ہنسی خوشی تھی, بچوں کے درمیان میں, بڑوں کے درمیان میں ہنسی خوشی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بیٹھے, اللہ کے نبی نے کوئی سوال کر دیا, کسی کو جواب نہیں آیا, کسی کو جواب نہیں آیا. حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. مجلس ختم ہوئی, جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے کہنے لگے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے, ابا جان مجھے جواب معلوم تھا لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولا. تو حضرت عمر کہتے ہیں, ابے نادان, بولنا چاہیے تھا نا, تیرے باپ کی عزت بڑھ جاتی اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر, بڑھ جاتی عزت. ایک ایسی معاشرت تھی, ایسی زندگی تھی, میل کچیل نہیں, دلوں میں داغ دھبے نہیں, دلوں میں کدورت نہیں, دل صاف, بڑے دل, بڑے دل. ہدیہ ایک گھر سے نکلا, دوسرے گھر کے اندر سالن چلا گیا, وہ تیسرے گھر کے اندر, وہ چوتھے گھر کے اندر, وہ 5ویں گھر کے اندر, جس گھر سے نکلا تو وہ سالن اسی گھر کے اندر آ گیا. بانٹنے کا مزاج, تقسیم کرنے کا مزاج. اب تو اللہ کے کرم سے وہ تو خوشبوئیں بھی ختم ہوگی سالن مسالے کی, اب تو باہر جاتی تھی نا پہلے, اب تو وہ خوشبو بھی اڑ گئی, برکتیں اڑ گئی نا. پہلے پتہ چلتا تھا. ایک زندگی دی ہے,
مجھ کو آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. جبکہ اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ سسور آ کر اپنے داماد سے کہہ رہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دوسری بیوی سے آپ کی جو بچی ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی دیکھیں گے. حضرت عمر آئے ان کے جانے کے بعد یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں, میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عمر کی ایک بیٹی آلریڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, یہ بھی سسر آئے داماد سے کیا مانگ رہے اپنی دوسری بیوی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے. اللہ کے نبی فرمایا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. حضرت علی تو پہلے جا ہی نہیں رہے تھے, میں کیسے جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, میں چھوٹا ہوں, میں کیسے بات کروں, شرم رہے, حجاب محسوس کرے. صحابی نے ڈھکلا اندر, وہ چلے گئے. یا رسول اللہ کیوں آیا؟ کچھ نہیں بول پا رہے. اگر فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو کہ جی یا رسول اللہ انشاءاللہ. کیا کہا؟ انشاءاللہ. باہر واپس بھاگ کر آئے پسینے میں شراب, اور صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں پہلے ہی نہیں جا رہا تھا, تم نے مجھ کو اندر ڈھکیل دیا. اگر ہوا کیا یہ تو بتاؤ. کہنے لگا اللہ کے نبی نے انشاءاللہ فرمایا. کہا کہ تمہاری بات ہو گئی پکی. اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کہا, اب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں انشاءاللہ کہا؟ کیوں کہا؟ ڈن بول سکتے تھے نا, بات پکی بول سکتے تھے, بیٹھیں گے بول سکتے تھے, تاریخ نکالیں گے بولتے تھے, وہ ہری بیل کریں گے بول سکتے تھے, رسم کریں گے بول سکتے تھے, پان بیڑا لیں گے بول سکتے تھے. اب کیوں انشاءاللہ کہا؟ انشاءاللہ اس لیے کہا, علماء نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں نے کہا بیٹی فاطمہ علی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے اور مجھے علی پسند ہے, میں ہاں کر دوں؟ میں نے ہاں کر دی نہیں, میں نے ہاں کر دی نہیں, میں ہاں کر دوں, نکاح کروا دوں تمہارا ان سے. وہ تو خاتون جنت ہے نا, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, تربیت کیسی ہوئی ہوں گی؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میرے ابا جان میں تو آپ پر قربان ہوں. تو وہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہاں لینے کے لیے, اجازت لینے کے لیے, ہم تو بولتے ہماری بیٹی ہمارا آگے کہاں جائیں گی, کہاں جائیں گی, اتنا کی جاتی ہوں کہ وہ دکھتا بھی نہیں, پھر کتنے دور گئی بول کی ہو, ہماری بیٹی ہمارے آگے کہاں جائے گی. اس شادی کے بعد میں پوچھتی نہیں, ابا نے وہ کرا کے دیے بول کی, گتا کے دی, پہلے کچھ سوچے نہیں سمجھے نہیں, پوچھ پچھاڑ نہیں کرے, تحقیق نہیں کرے, دے دی اٹھا. آج کل کی نوجوان بچیوں کو پرانی عورتیں اس طریقے سے سمجھا رہی ہے, بیٹے اب تو تمہارا دور ہے, اب تو بھی پوچھ رہے تمہارے کو, پہلے تو ہم پوچھتے بھی نہیں تھے, وزن کر کے دیتے تھے. اس طریقے سے سمجھا رہی ہے, ایسی فہمائش ہو رہی ہے بچیوں کی. ابھی تو بھی اللہ کا شکر ہے پوچھ رہے ہیں, تو پہلے تو پوچھتے بھی نہیں تھے. یہ ماحول چل رہا ہے. خوبصورت زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا, بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بیٹی کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دی تھی, داماد کو دوسری بیٹی دے دی, دوسری کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے پاس میں اور بیٹیاں ہوتی, میں اور بیٹیوں کا نکاح عثمان سے ہی کرتا, اتنا اچھا داماد, اتنا اچھا داماد. ذی نورین کہا, دو نوروں والا, میں اور بیٹیوں کا نکاح عثمان سے ہی کرتا. خوبصورت معاشرت تھی, اچھی زندگی تھی, سادی سیدھی زندگی. اور ہم نے ہمارا اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں. بچوں کی زندگیوں میں بہو کو جانا ہے اپنے میکے, اجازت لینا پڑتی ساس سسر سے. اجازت کس سے لینا پڑ رہی ہے؟ ساس سسر سے اجازت لینا پڑ رہی ہے. نہیں ہمارے گھر کا ماحول ہی کیسا ہے, کس کا ماحول ایسا ہے, ہمارے گھر کا ماحول ہمارے حساب سے نہیں, ہمارے اپنے گھروں کا ماحول. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پکے ٹھکے مسلمان بنے,
ہم ہمارے اڑوس پڑوس کو نہ دیکھیں, ہمارے اپنے محلوں کو نہ دیکھیں, ہمارے اپنے گھروں میں مثالیں بھی دیا, دیکھو نا فلاں کے بچے کیسے نیچے کی منڈی اوپر نہیں کرتے. مائیں بول بول کر اتنے اپنے بچوں کو بدزن کر گئی کہ بچے بولتے امی آپ تم اس کا نام مت لو میرے سامنے. وہ ٹارچر ہو رہا ہے دماغ. دیکھو فلاں کے بچے کیسے گھر کے باہر ہے کیا, دیکھو آواز تو اٹھاتے کیا ہو, منڈی تو اٹھاتے کیا ہو, بچے ٹارچر ہو رہا ہے گھروں کے اندر. بچوں کی جو لائف ہے ان کو انجوائے کرنے دو, خوبصورت مومنٹ ان کو اپنے جینے دو. والدین اتنا انٹرفیئر کر رہے اپنے بچوں کی زندگی کے درمیان میں کہ ان کی زندگی تباہ اور برباد ہو کے رہ گئی. بس چڑھ رہی ہے زندگی, چڑھ رہی ہے, اس کو زندگی نہیں کہتے. اللہ کا حکم ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس لیے میرے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا منیر احمد صاحب قائلین دامت برکاتہم فرماتے ہیں, جیسے کسی لڑکے کا نکاح ہو جائے تو اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ پہلی رات میں جہاں پر السلام علیکم بول کر اپنا حجرے کے اندر قدم رکھ رہے, جاتے ہیں نا بچے, السلام علیکم, تمہارا نام کیا, ہمارا نام فلاں, ہمارا نام یہ, ہماری امی کا مزاج یہ, ہمارے ابا کا مزاج یہ, ہمارے اپنے بہنوں کی طبیعت یہ, ہمارے دیکھو امی کو سب چلتا لیکن امی ابا کو تم نے ناراض نہیں کرنا, امی ابا کی خدمت تم نے کرنا. وہ اپنے حقوق طلب کرتا ہو, کس کے حقوق سناتا ہو, ساس سسر کے حقوق پہلی رات میں. تو حضرت مولانا منیر احمد صاحب قائلین دامت برکاتہم فرماتے ہیں سب کچھ بیان کرو لیکن یہ جملہ کبھی نہ چھوڑو کہ اس سے یہ کہو کہ جب بھی تمہارے اور میرے درمیان میں کوئی اختلاف ہوگا, کوئی جھگڑا ہوگا, ضروری نہیں ہے پہلی رات میں کہنا, ہم میں سے ہر ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے, اپنے بچوں سے یہ کہے, آپس میں یہ بات چلائے کہ جب بھی ہمارے اختلافات ہو, زندگی ہے جہاں سورج نکلے گا وہاں پر کیا آئیں گی, گرمی آئیں گی. دو برتن آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگی بھائی, آواز تو ہوگی. مختلف مزاج کے لوگ ہیں, میاں بیوی ہیں, مختلف طبیعتیں ہیں ان کی اپنی, آپس میں تو میں ہوگی. تو یہ کہو کہ جب بھی ہمارے درمیان میں آپس میں تو میں ہو, جھگڑے ہو, تو نہ تم نے میری بات ماننا نہ میں تمہاری بات مانوں گا. کیسے چلے گا پھر؟ آپ جھگڑا تو زور شور پر چلے گا, پھر کوئی کس کو سننے کو تیار ہے نہ بولے تو, نہ تم نے میری بات ماننا نہ میں تمہاری بات مانوں گا. پھر تاکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے دونوں کے درمیان میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. ہمارے دونوں کے درمیان میں ہم کیا دیکھیں گے, اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. میں بھی اللہ رسول کی بات مانوں گا, آپ بھی اللہ رسول کی بات کو قبول کرنا, ہمارا جھگڑا ہی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن ہم بولتے نہیں میری غلطی نہیں تھی, وہ عورت بولتی میری غلطی نہیں تھی, انہوں نے چھیڑ کے لیے میرے کو. ہمارے اپنے گھروں کا جو نظام بگڑا ہوا ہے, معاشرتی نظام جو بگڑا ہوا ہے, فیملی سسٹم جو ڈسٹرب ہے میرا آپ کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں میں سیریل ہے, کبھی خوشی کبھی غم والی, ساس بھی کبھی بہو تھی وہ والی, ڈائن والی, سانپ والی, ناگن والی, یہ سیریل ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. ہمارا اپنے گھروں کا نظام یہ سیریل چلا رہے. اور تک کاما دھندے چھوڑ کے وہ ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھے, آج وہ ناگن مرنے تھی, کیا ہوگا کیا کیا بولو, بیٹھے ہو ڈالتا ہوں ایڈورٹائز لگی اگلے ہفتے. ہمارے اپنے گھروں کا نظام بنا ہوا ہے. اس لیے بھائیو ہمارے اپنے زندگی کے اندر, ہمارے اپنے گھروں کے اندر, مستورات کے اندر, ہمارے اپنی بیوی بال بچوں کے اندر میں اور آپ شریعت کو لائے, شریعت کو. اور شریعت ایسے نہیں آتی کہ میں اور آپ بولے آ جاؤ, بولے تو آ جاؤ, کورونا کی جیسی نہیں رہو. حکومت نے بولی آؤ تو آتا کورونا, جاؤ تو جاتا کورونا. وہ کورونا کی جیسی فرما بردار نہیں ہے کہ دوسری لہر بھی آ رہی ہے, تیسری لہر بھی ابھی آنے والی ہے بول کے. وہ اسکول کھلنے والے تھے کل سے, وہ آ گیا جی کہ بدھ کے دن کھلیں گے بول کے. کب کھلیں گے؟ بدھ کے دن کھلیں گے. اور بدھ کے دن میں ایک دن پہلے اور کچھ بھی جی آ سکتا کہ اب اگلے مہینے کھلیں گے بول کے. کیوں؟ تو یہ پیشنٹ کیا ہو رہے ہیں اب تیزی سے بڑھ رہے بول کے. کورونا کی جیسی فرما بردار نہیں ہے شریعت اپنی, آؤ بولے تو آتی ہے, جاؤ بولے تو جاتی. ویسا نہیں ہے. اس کے لیے محنتیں ہیں, اس کے لیے مجاہدے ہیں, اس کے لیے دعوت تبلیغ کی مبارک محنت ہے, اس کے لیے مدارس کی محنت ہے, اس کے لیے چھوٹے بچوں کے اوپر مکاتب کے لائن سے محنت ہے, اس کے لیے ہمارے اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کے مذاکروں کے اعتبار سے محنتیں ہیں. ہم چاہتے کہ ہم محنتیں نہ کریں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں. خیال استو محال استو جنو, پاگل پنے میرا آپ کا, پاگل پنے میرا آپ کا. ہم محنتیں نہ کریں اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر سکون آ جائے, چین آ جائے, ہمارے اپنے گھر جنت بنے. نہیں ہو سکتا. وہ نرم جو گدے ہیں جس کے اوپر میں اور آپ اچھل کود ہو جاتے, بیٹھو تو اپنا
उछक गए। जो सोफे हैं मोटे मोटे हमारे अपने घरों के अंदर, वो सोफे भी मुझको आपको कांटों से ज्यादा छुपेंगे अगर घरों के अंदर दीनदारी नहीं है तो। जो एसियां है, एयर कंडीशन मेरे आपके रूम है, जो पंखे मेरे आपके घरों के अंदर लगे हुए हैं, जो कूलर्स मेरे आपके घरों के अंदर लगे हुए हैं, कूलिंग सिस्टम करने के लिए, ठंडा माहौल कायम करने के लिए और ठंडा माहौल क्रिएट करने के लिए हमारे अपने घरों के अंदर मेरे आपने जो सामान लगाए हैं, वो ठंडक के सामान मुझको आपको आग से भी ज्यादा गर्मी देंगे अगर मेरे और आपने अपने घरों के अंदर अल्लाह रसूल को नहीं लाया। जिन बिस्तरों के ऊपर मैं और आप आराम करने के लिए जाते हैं, उन बिस्तरों के ऊपर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। वजह उसकी ये होगी कि हमारे अपने घरों के अंदर दीनदारी नहीं है। और दीनदारी नहीं रहने की वजह यह है कि हमने अपनी दीनदारी की मेहनत ही नहीं की है, मेहनत ही नहीं की है। कितनी बेदीनी है। बाप से कहो कि आपके बच्चे को अल्लाह के रास्ते में 4 महीने रवाना करो, आपके बच्चे को अल्लाह के रास्ते में चिल्ले के लिए भेजो, आपके बच्चे को 3 दिन के लिए भेजो, वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ये बेदीनी के साथ में एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन बच्चे को मुझको अपना दीनदारी वाली मेहनत नहीं कराना है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। माँ को बोले इस बच्चे को भेजो, बहुत सता रहा है बच्चा, कि नहीं नहीं, आपने कभी गौर किया, आपने कभी तसव्वुर किया, सोचा, थोड़ा सोचो अकेले में बैठने के बाद में, यहां पर आपको बात समझ में नहीं आएगी। आपके चेहरों के ऊपर जो दाढ़ियां हैं, आपके सरों के ऊपर जो टोपियां आपको नजर आ रही है, और जो ये सफेद उजले उजले जो लिबास मुझको आपको नजर आ रहे हैं, कभी मैंने और आपने सोचा ही किसकी बरकत है? और थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मुझको आपको क्या नजर आएगा? ये जो मस्जिद नजर आ रही है ना, इन मस्जिदों में आने के लिए माएँ अपने बच्चों को रोका करती थी, मस्जिदों में नहीं जाना, मस्जिदों में जिन्नात रहते बोल के। क्या रहते? मस्जिदों में जिन्नात रहते बोल के। मस्जिदों में आने वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग वो खंदील लेकर आते थे, सिर्फ अकेले हजरत कोई तो भी, उन्होंने अजान भी देते थे, उन्होंने भी क्या करते थे, नमाज भी पढ़ते थे। वो अपना मस्जिद में रहते, 2-3 बूढ़े बाड़े लोग मस्जिद के अंदर रहते। लेकिन अब मस्जिदों के अंदर नौजवान खचखच भरी हुई मस्जिदें नजर आ रही है, चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ नजर आ रही है। कोई अगर दाढ़ी तराश भी रहा है तो बहुत सारे लोगों को दाढ़ी का एहतराम आ गया। वो बोलते कि मुल्ला साहब हमने इसको कभी ब्लेड नहीं लगाया, हमेशा हम कई चीज़ें करते, थोड़ा सा खिफत आ गई, नरमी आ गई, शो नहीं कराते हम कैंची लगाते, हम ब्लेड नहीं लगाए, ठीक है, नहीं मामू से नकटा मामू, अच्छा, ये नरमी आ गई। वजह क्या है इसकी? ये दावत तबलीग की मुबारक मेहनत जो 70-80-100 सालों के अंदर जो पीछे से जो शुरू हुई, अल्लाह के करम से इसने ऐसा रुख बदला कि जो बेदीनी का माहौल बना हुआ था, अल्लाह के फजल और करम से ये बेदीनी के माहौल ने थोड़ा सा साइड ली। लोगों के चेहरों के ऊपर अपना दाढ़ी आई, सरों के ऊपर टोपी आई, इनके पेशानी के ऊपर नमाजों के निशानात आ गए, इनके चेहरों के ऊपर नूर आ गया। लेकिन मैं और आप इतना देखने के बावजूद, इतने हालात का शिकार होने के बावजूद, इतना परेशान होने के बावजूद भी अपने घरों के अंदर दीनदारी लाना नहीं चाहते। मुझसे आपसे बड़ा नादान कौन होगा बताओ? कौन होगा मुझसे आपसे बड़ा नादान? इसलिए भाइयों, हमारे अपने घरों के माहौल को दीनदार बनाओ, घरों के झगड़े खत्म होंगे। मियाँ बीवी वाली आपस की जो कदूरतें हैं, खानदानी जो निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है मेरा आपका, मुआशरती निज़ाम, मुआशरत जो मेरी आपकी हिली हुई है, मुआशरत नहीं है। बहू बेटी बनने के लिए तैयार नहीं है और सास माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, लाते अपन बेटी बोल के कि हमारी बेटी जैसी, लेकिन उसके साथ में व्यवहार और सलूक बहू के जैसा भी नहीं करती, बहू के जैसा भी नहीं करती। जहां बेटी घर के अंदर आ गई अपने बच्चों को लेकर, नवाज से घर के अंदर आ गए, पोतरों को साइड पर कर दिए सास ससुर ने, और नवाजों को अपना गोद में ले रहे, नवाजों को अपना मुंह में अपनी निवाले टोच रहे, उनके शुरू होगा उनका। वो नवाज से है ना, बेटी के बच्चे अपने और बहू के बच्चे। इसलिए भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने घरों का माहौल, खानदानी निज़ाम, आइली निज़ाम, इसके ऊपर शरीयत ने बहुत जोर दिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। क्या तोड़ने वाला? रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता कता करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और एक बात सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सबसे पहले कोई चीज अगर झगड़ने वाली है, रिश्तेदारी है। झगड़ने वाली चीज अल्लाह के दरबार में इसका झगड़ा कबूल किया जाएगा। ये झगड़ेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह इसने मुझको तोड़ा तो भी आज इसको अपनी रहमत से तोड़ दे, इसको तोड़ दे। इसलिए भाइयों, खानदानी निज़ाम,
انشاءاللہ خاندانی نظام ہمارا اپنا کیسا ہو، گھروں کا نظام کیسا ہو، ماں بچے کیسے رہیں، اور شادی شدہ بچے اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ میں زندگی کیسے گزارے، اس کو لے کر آئندہ ہفتے بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔